اچھا، لاسٹ کلاس میں ہم نے بیسکلی مرکب کے بارے میں پڑھا تھا. ہم جلدی سے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ مفرد اور مفرد مل کر مرکب بناتے ہیں. ٹھیک ہے، مرکب یعنی دو مفرد ہوں گے. جیسے میں کہتا ہوں یہ اور کتاب، یہ دو الگ سے مفرد تھے. مفرد کی تعریف کیا تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی اسم، کوئی بھی فعل، کوئی بھی حرف جو بھی ہو، اگر وہ الگ الگ آ رہا ہے، یعنی اب میں یہ پلس کا سائن ڈال دوں نا، وچ مینس کہ الگ الگ آئے ہوئے ہیں دونوں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مفرد ہے. جب یہ دونوں ساتھ مل جائیں گے تو یہ بن جائے گا یہ کتاب. ٹھیک ہے نا، تو اگر یہ ساتھ مل جائیں تو ان کو ہم کہتے ہیں مرکب. ٹھیک ہے، پھر ہم نے مرکب کی تعریف میں مزید پڑھا تھا کہ ہمارے پاس دو طرح کے مرکب ہوتے ہیں. ایک مرکب جس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ اس طرح سے ساتھ ملتے ہیں لیکن ان کا معنی کمپلیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، جیسے اب یہ کتاب ہے، اب یہ کتاب انکمپلیٹ بات ہے. میں آپ سے کہوں یہ کتاب، تو آپ آگے مجھ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ میں کچھ اور بھی اس بارے میں بتاؤں نا. تو اگر اس طرح کے مرکب جس میں دو یا دو سے زائد مرکب کا کوئی معنی نہ مل رہا ہو، کمپلیٹ معنی نہ مل رہا ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص. اور دوسری طرف ایسا دو یا دو سے زیادہ الفاظوں کا مجموعہ جس میں معنی واضح ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب تام. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تام کہتے بھی مکمل کو ہیں، تمم بالخیر سے. مرکب تام کو آپ جملہ بھی کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے لاسٹ کلاس میں بات پڑھی تھی. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی آگے مزید بتا دیا تھا کہ عربی میں جملے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ. یہاں تک بس آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ عربی میں دو طرح کے جملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جملوں سے مراد ہے کہ اگر وہ جملہ کسی اسم سے سٹارٹ ہوگا، اس کا پہلا ورڈ اسم ہی ہوگا، تو ہم اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ، سمپل بات ہے. اور اگر اس جملے کا پہلا ورڈ کسی فعل سے سٹارٹ ہوگا، وہ ہوگا جملہ فعلیہ. ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھے، ہم اسم پڑھے، اور ابھی ہم جملہ ہی نہیں پڑھے. ٹھیک ہے نا، پہلے ہم اس مرکب والے ٹاپک کو جو انکمپلیٹ ہے، مرکب ناقص، اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. فی الحال آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. مرکب ناقص میں بھی ہمارے پاس کئی قسم کے مرکب ہوتے ہیں جو کہ ناقص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان میں سے سارے تو یقیناً نہیں پڑھ پائیں گے. جو امپورٹنٹ ون ہے نا، جو چار ہی آپ کو فی الحال جو ضرورت ہے، آپ کو جو ضرورت ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو وہ ٹوٹلی چار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 از، سب سے پہلا اس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی. یہی آپ کو تھمبنیل پہ مل رہا ہوگا لکھا ہوا. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی یہ کیا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پڑھتے ہیں. دوسرا ہم مرکب پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ ہے مرکب اشاری. ٹھیک ہے، مرکب اشاری. تیسرا مرکب ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھیں گے، وہ ہوگا مرکب اضافی. ٹھیک ہو گیا. اور چوتھا مرکب ہوگا مرکب جاری، اور ہم اسی پیٹرن سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو مرکب اضافی مرکب جاری سے پہلے پڑھاؤں گا. آل دو ان ساروں میں جو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ جو مرکب ہے نا، وہ اضافی ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو مضاف مضاف الیہ کا یہ دو ورڈ سنے ہوں گے، انہوں نے مضاف مضاف الیہ، جنہوں نے نہیں سنے چلا پریشان نہ ہو، تو وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. ٹھیک ہو گیا، اس والے مرکب ہے. تو ہمارا جو آج جو ٹاپک ہے وہ ہے مرکب توصیفی کا. یہ ہوتے کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم ان کے الگ سے ٹاپکس پڑھیں گے. آج مجھے آپ کو مرکب توصیفی پڑھانا ہے کہ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے، پھر مرکب اشاری اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اور پھر اضافی این جاری انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں، جو کہ ہے، میں یہاں لے جاتا ہوں اسکرین کو، مرکب توصیفی. ٹھیک ہے نا، یاد رہے کہ یہ مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور جاری، یہ وہ والے مرکب ہیں جو کہ ناقص ہیں. ٹھیک ہے نا، ناقص ہیں یعنی ان سے بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو اس کی آپ تعریف میں لکھیں گے کم از کم دو اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. میں اس کی ڈیفینیشن لکھ دیتا ہوں. جی یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ دو اسماء ہوں اس کے اندر. اور وہ ایسا مرکب کسے کہتے ہیں، دو لفظ جو ہیں یا اسم جو ہیں ایک ساتھ آئے میں ہوں. تو ایسا یعنی مرکب ہونا چاہیے جس میں ایک اسم جو ہے
وہ دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہو. میں آپ کو مثال سمجھواتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو مثال سے سمجھ میں آ جاتی ہیں انشاءاللہ باتیں. میں کہتا ہوں لیٹ سے نیک لڑکا، ٹھیک ہے، غور کریں، میں فی الحال آپ کو مثالیں لکھوا رہا ہوں، آپ لوگ انشاءاللہ خود بخود سمجھ جائیں گے. پھر میں کہتا ہوں سست آدمی، ٹھیک ہے، یا میں کہتا ہوں لیٹ سے محنتی لڑکی، ٹھیک ہے، یا میں کہتا ہوں کالا پتھر. ٹھیک ہو گیا. اب ان میں غور کریں. اب دیکھیں یہ دو الفاظ ہیں نا، یعنی دو الگ الگ مفرد ہیں. ایک آپ کے پاس ہو گیا یہ والا مفرد جو کہ نیک تھا، اور یہ ہے دوسرا مفرد جو کہ تھا لڑکا. تو دیکھیں دو مفردوں کا مجموعہ ساتھ، لیکن معنی اب دیکھیں، اب میں کہتا ہوں نیک لڑکا، ٹھیک ہے نا، معنی کمپلیٹ نہیں ہو رہا نا. نیک لڑکا کیا؟ نیک لڑکا آ گیا، چلا گیا، سو گیا، اٹھ گیا، بیٹھ گیا، پوری بات نہیں ہو رہی نا. نیک لڑکا. اس طرح میں کہوں سست آدمی، محنتی لڑکی، کالا پتھر، تو یہ مرکب ہیں لیکن ناقص ہیں. اور ناقص میں کون سے ہیں؟ مرکب توصیفی. ہو کیا رہا ہے کہ اس میں ایک اسم دوسرے اسم کی جو ہے وہ صفت کو بیان کر رہا ہے. صفت کہتے ہیں خوبی یا خامی، ہم یہاں پہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا. خوبی یا خامی سے مطلب صفت سے مراد یہ نہیں ہو کہ صرف خوبیاں. آپ دیکھیں یہاں نیک ہے، یہاں سست ہے. اب سست کوئی خوبی تو نہیں ہوئی نا، ٹھیک ہے نا، یہ خامی ہے. تو صفت سے مراد اس کی خوبی بھی ہو سکتی ہے، خوبی بھی اور خامی بھی دونوں ہو سکتی ہیں اس کی صفت، ٹھیک ہے نا. ایڈجیکٹیو آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس کے فیچرز آپ کہہ لیں، ٹھیک ہو گیا. تو اب نیک لڑکا، یہ دو باتیں. تو اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ صفت آپ کو کیا لگ رہی ہے اور جس کی صفت بیان ہو رہی ہے وہ کون لگ رہا ہے. تو اگر فرض کریں میں نیک لڑکے کو یہاں لکھ لوں، یہ ہے نیک لڑکا. تو ہمارے پاس نا دو بیسکلی اجزاء ہیں اس میں، ایک ہے نیک، ایک ہے لڑکا، ٹھیک ہے. نیک کو ہم کہتے ہیں یہ صفت ہے بیسکلی، ہے کہ نہیں. نیک ہونا ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے، اور جس کی صفت بیان ہو رہی ہے وہ لڑکا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں موصوف، ٹھیک ہے نا. موصوف، موصوف اس کو کہتے ہیں جس کی صفت بیان ہوتی ہے. آپ نے اکثر نہیں دیکھا ہم کسی کا تعارف کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ موصوف سعودیہ سے آئے ہیں، یہ موصوف لاہور سے آئے ہیں. تو موصوف کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ باصفت انسان، ٹھیک ہے نا. موصوف سے مراد ہے یعنی ان کے اندر اچھی صفات ہیں، باصفت انسان. تو مرکب توصیفی کے کتنے اجزاء ہوں گے؟ ایک اس کی صفت ہوگی اور ایک اس میں موصوف ہوگا، یعنی جس میں اس کی صفت بیان ہو رہی ہوگی. اب جیسے میں کہتا ہوں سست آدمی، سست آدمی میں صفت کیا ہے؟ یہ صفت ہے اور آدمی اس کا موصوف ہے. آپ نے ٹھیک گیس کیا. ساتھ ساتھ انشاءاللہ اونچی بولا بھی کریں، کوئی بات نہیں انشاءاللہ. اگر میں آپ سے مخاطب ہوں تو آپ کو بھی مجھے انشاءاللہ، تو آپ کو بھی انشاءاللہ کوپریٹ کرنا چاہیے. اب محنتی لڑکی بولیں انشاءاللہ، تو محنتی آپ کہیں گے کہ یہ محنتی ہونا ایک صفت ہوتی ہے، اور لڑکی جو ہے اس کی صفت بیان ہو رہی ہے تو یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے. اس طرح میں کہوں کالا، کالا از اے کلر نا، ایڈجیکٹو میں آئے گا، تو یہ اس کی صفت ہے، یعنی پتھر کا کالا ہونا، اور پتھر جو ہے وہ موصوف ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو صفت اور موصوف اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہاں تک بات کلیئر ہے. اب یاد رہے کہ اب دیکھیں میں نے اس کو کیا لکھا ہے، میں نے لکھا ہے نیک لڑکا. میں نے یہ نہیں لکھا لڑکا نیک، لکھ سکتا تھا لیکن میں نے لڑکا نیک نہیں لکھا، کیونکہ اردو میں نا جو صفت ہے وچ از نیک وہ پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اگر میں انگلش میں لکھوں تو انگلش میں لکھوں گا پائس لیٹس بوائے، ٹھیک ہے. تو پائس، اب اس میں بھی دیکھیں جو صفت ہے نا یہاں پہ اوریجنلی وہ پہلے آئی ہوئی ہے، اینڈ بوائے. میں نے یہ نہیں کہا کہ بوائے پائس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو میں اور انگلش میں، ٹھیک ہے، سوری یہ والی، اور انگلش میں جو صفت ہے نا وہ پہلے آتی ہے. آپ یہ نہیں کہتے ہو بوائے پوائس، یا آپ اردو میں یہ نہیں کہتے ہو لڑکا نیک، آپ کیا کہتے ہیں؟ نیک لڑکا، یعنی صفت کو پہلے بول رہے ہیں آپ اور موصوف کو بعد میں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لڑکا، موصوف کو آپ بعد میں بول رہے ہیں. اس طرح انگلش میں بھی آپ صفت پائس جو ہے وہ پہلے آ رہی ہے اور موصوف بعد میں آ رہا ہے. تو انگلش اور اردو میں ایسا ہوتا ہے. لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے؟ عربی میں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. عربی زبان میں آپ پہلے جو ہے وہ موصوف کو بولیں گے، یعنی لڑکے کا جو ترجمہ ہے وہ پہلے آئے گا، اور نیک یا جو صفت ہے وہ بعد میں آئے گی، ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی مرکب توصیفی بنانا ہے نا، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ لیٹ سے میں کہتا ہوں نیک لڑکا، یہ نیک آ گیا،
لڑکا آ گیا. ٹھیک ہے, اب مجھے اس کا ترجمہ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا, میں سب سے پہلے اس طرح لائنیں لگا لیتا ہوں کہ لڑکا ادھر آئے گا, یہ پہلے آئے گا, اور نیک بعد میں آئے گا. تو لڑکا ادھر آ گیا اور نیک بعد میں آ جائے گا عربی میں. ٹھیک ہے, ہم اس کے عربی جو ہے وہ ٹرانسلیشن اس کی لکھتے ہیں, لیکن عربی ٹرانسلیشن لکھنے سے پہلے نا مجھے 4 باتیں آپ کو بتانی ہیں. اب 4 باتیں دیکھیں, وہ ٹاپک جائے گا نہیں کہیں پہ جو ہم نے اپنی بگنر لیول میں پڑھا ہے. وہ 4 باتیں آپ کو پتہ کون سی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے, ماشاء اللہ, شاباش. وہ 7 جنس, عدد, اعراب, یہ 4 باتیں آپ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے کہ اس میں اس کا کیا کام ہے, تو ہمیں نا پتہ ہونا چاہیے کہ وسعت کے اعتبار سے یا جنس کے اعتبار سے, عدد کے اعتبار سے, اعراب کے اعتبار سے ہم اس کو کیسے جو ہے وہ ٹھیک سے سمجھ سکتے ہیں. اچھا, اب اس بات پہ غور کیجئے, نیک لڑکا. اب اس میں سے جو اصل ہے نا, مطلب اصل یعنی دیکھیں کس کی صفت بیان ہو رہی ہے, لڑکے کی نا. تو لڑکا از اصل, یعنی لڑکا اوریجنل ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ لڑکے کی وسعت کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی لڑکے کی وسعت یعنی لڑکا معرفہ ہو یا نکرہ ہو. لڑکے کا جنس کیا ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے. لڑکے کا عدد کیا ہے, واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے. لڑکے کا اعراب کیا ہے, وہ حالت رفع میں ہے, نصب میں ہے یا جر میں ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رہے, تو موصوف از اوریجنل. تو آپ نے موصوف کو دیکھنا ہے. میں آپ کو انشاءاللہ جب اس کا ترجمہ کرواؤں گا نا تو آپ کو فی الحال آپ یہ لکھیے, آپ یہاں لکھیں گے موصوف اگر معرفہ ہو, یعنی موصوف کے اوپر الف لام ہو, یا موصوف معرفہ سے مراد ہے علم آ جائے یا موصولہ اشارہ ضمائر آ جائے, یعنی موصوف اوریجنل ہے. تو اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی, صفت بھی معرفہ ہو جائے گی. یعنی جو صفت ہے نا وہ چپ کر کے فالو کرے گی موصوف کو, کیونکہ اس کی صفت ہے. تو اگر وہ معرفہ ہے, یعنی یہ معرفہ ہے, تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گی. یہاں پہ انشاءاللہ ترجمہ بھی لکھتے ہیں. اگر وائس ورس ہے, اگر وہ نکرہ ہے, یعنی موصوف اگر آپ کا نکرہ ہو جاتا ہے تو صفت بھی کیا ہو جائے گی, نکرہ ہو جائے گی. یعنی اگر موصوف پر الف لام نہیں ہے نا تو صفت پر بھی الف لام نہیں آئے گا. کلیئر ہے بات؟ انشاءاللہ بھی میں حل کرتا ہوں, ہم بہت ساری ایگزامپلس کریں گے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. پھر آپ انشاءاللہ باتیں پڑھیے گا, آپ کو دوبارہ اچھے سے سمجھ آئیں گی. جنس کے اعتبار سے کیا ہوگا, میں نے کہا نا اوریجنل موصوف ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی. ٹھیک ہے نا, میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں کسی مرد کی صفت جو ہے وہ مؤنث استعمال کروں. سو موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر ہوگی. اس طرح وائس ورثہ, اگر موصوف مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگی. میں انشاءاللہ اگزامپل سے سب کچھ بتاتا ہوں آپ کو, فی الحال یہ لکھیے. تیسری بات یہ ہوگی, اگر موصوف عدد کے اعتبار سے واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے, ان میں سے کوئی ایک ہے, تو صفت بھی, اگر وہ واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی. صفت, اگر یہ مثنیٰ تھا تو صفت بھی مثنیٰ ہوگی. اگر موصوف جمع تھا تو صفت بھی جمع آئے گی. انشاءاللہ میں اس کی بھی ایگزامپل کرواتا ہوں. اعراب کے اعتبار سے موصوف جس بھی اعرابی حالت میں ہوگا, موصوف جس بھی اعرابی حالت میں ہوگا, صفت بھی اسی اعرابی حالت میں ہوگی. تو اب اعرابی حالت کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. اعرابی حالت ہوتی ہیں حالت رفع, جی آپ بولیں, شاباش, حالت نصب اور حالت جر. کہنے کا مطلب ہے اگر موصوف حالت رفع میں ہے نا, یعنی پیش کے اوپر ہے, تو صفت بھی کے اوپر بھی پیش آئے گی. اگر حالت نصب ہے, 2 زبر ہیں, تو صفت کے اوپر بھی 2 زبر آئیں گے. اگر حالت جر میں ہے, ٹھیک ہے نا, تو صفت بھی حالت جر میں آئے گی. تو یہ 4 باتیں آپ نے دھیان رکھنا ہے. اب ہم اس کو نا, یہ 4 باتیں لکھ لیں آپ نے انشاءاللہ. اب ہم یہ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. یہ تھا آپ کا نیک لڑکا, اور ہم بہت سارے ایگزامپلس کریں گے. اب ہے نیک لڑکا. سب سے پہلی بات کیا کرنی ہے کہ آپ نے نا 2 باتیں یاد رکھنی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو جو اس کا موصوف ہے نا وہ پہلے آتا ہے. لڑکا موصوف ہے نا, یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے. تو عربی میں موصوف پہلے آتا ہے, تو لڑکا ادھر آ جائے گا. اب لڑکے کو عربی میں کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے, اوریجنلی لڑکے کو کہتے ہیں ولدن. ٹھیک ہے, اور نیک آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں صالحن. ٹھیک ہو گیا, تو یہ آپ نے ترتیب لکھ لی. اب ایک اور اہم بات, میں نے آپ کو
وسعت کے ٹاپک میں بہت اچھے طریقے سے بتایا تھا. دھیان سے سنیں اس بات کو. اردو میں نا اگر میں لکھتا کوئی نیک لڑکا یا میں لکھتا ایک نیک لڑکا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑکا جو ہے نا وہ نکرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ الف لام نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب اردو میں نے کوئی یا ایک نہیں لکھا, میں نے لکھا ہوا ہے نیک لڑکا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لڑکا ہے نا وہ معرفہ ہے, وچ مینس کہ یہاں پہ الف لام آنا چاہیے. میں دوبارہ اس بات کو کہتا ہوں کہ نا میں نے جب بھی اردو میں لکھنا ہے نا کوئی لڑکا, یہ لکڑ کر لکھ دیا میں نے کوئی لڑکا. اب کوئی لڑکا کا ترجمہ آپ کریں گے ولدن. ٹھیک ہے نا, ولدن الف لام کے بغیر معرفہ ہوتا ہے کوئی لڑکا. یا میں کہتا ہوں ایک لڑکا, تو اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے ولدن. اگر میں نے کہنا ہے نا اردو میں صرف لڑکا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کا ترجمہ کریں گے الولدو. اس بات کو ایک دفعہ پھر سے دیکھیں انشاءاللہ ریوائنڈ کر کے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. اچھا, تو اب یہاں پہ میں نے یہ نہیں لکھا ہوا نا کوئی یا نیک, کوئی یا ایک, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ ولدن نہیں آنا چاہیے, تو نکرہ لکھا ہوا میں نے, مجھے معرفہ لکھنا ہے. معرفہ کیسے ہوگا؟ الف لام ڈال دیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بن جائے گا الف لام الولا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب الف لام لگتا ہے تو اس کا ایک اعراب ہلکا ہو جاتا ہے, تو یہ الولدن نہیں رہ جائے گا, یہ الولدو ہو جائے گا. کدھر گیا؟ یہ ہے, یہاں سے ایک پیج ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, الولدو. اب دیکھیں یہاں پہ الف لام آ گیا نا, میں نے آپ کو یہ بات کہی نا. اب یہاں دیکھیں وسعت کے اعتبار سے موصوف ہے, موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ, یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ معرفہ ہو گیا, صفت بھی معرفہ. اب صفت کیسے معرفہ ہوگی؟ ادھر بھی الف لام ڈال دیں, تو یہ ہو گیا الصالح, یعنی الف لام آیا تو یہ صالحون سے اس کا بھی ایک پیش گر گیا, تو یہ صالح رہ گیا. یہ بات تو کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے, صفت بھی معرفہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موصوف مذکر تو صفت مذکر. اب دیکھیں ولد جو ہے نا وہ مذکر کو کہتے ہیں, تو صفت بھی مذکر آئی ہوئی ہے. سمجھانے کے طور پہ اگر فرض کرے میں کہتا نیک لڑکی, تو نیک لڑکی کی عربی ہوتی البنتو, البنتو الصالحاتو. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ مؤنث تھی تو صفت بھی دیکھیں گول تابع میں لے کے آیا, اس کو مؤنث بنایا. یہ مذکر تھا تو صفت مذکر آ گئی. تو یہ بات دھیان رکھنی ہے آپ نے. اب یہاں پہ غور کیجئے, جب دیکھیں موصوف جو ہے نا وہ مؤنث ہے, البنت مؤنث ہوتی ہے نا, تو اس کی صفت دیکھیں وہ بھی مؤنث آئی ہوئی ہے الصالحاتو, ہم نے گولتا سے اس کو مؤنث بنا دیا. اب یہاں پہ موصوف مذکر تھا الولدو, ہم نے یعنی کہ الصالحاتو, صالحہ فیمیل ہوتا ہے, تو الصالح تو یہ بھی مذکر ہے. تو یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے. یہ دو باتیں کلیئر ہو گئیں. اچھا, اب تیسری بات یہ کہ موصوف اگر واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے تو صفت بھی. اب دیکھیں یہاں پہ ولد, مجھے بتائیں کہ یہ واحد ہے, مثنیٰ یا جمع ہے, تو آپ مجھے کہیں گے کہ جو الولد ہے نا یہ واحد ہے. کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ الولد کا مثنیٰ اگر ہوگا, اگر میں یہاں لکھوں نا الولد, تو اس کا مثنیٰ بنے گا الولدانی. آنے کی آواز پہ آتا ہے نا مثنیٰ, یہ واو کے بعد الف نہیں آئے گا, الولدانی الف یہاں آئے گا. ٹھیک ہے نا, دو لڑکے. اور الولد کی جمع آپ کو پتہ ہے اولاد ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا, تو یہاں پہ نہ تو ولدانی لکھا ہوا ہے نہ ہی یہاں پہ اولاد لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس جگہ پر, وچ مینس کہ یہ واحد تھا. سو یہ واحد ہے تو صفت بھی اس کی واحد آئی ہے. اب صالحون کی مثنیٰ کیا ہو جانا تھا؟ صالحان. صالحون کی جمع کیا ہو جانی تھی؟ جمع سالم ہونی تھی اس کی صالحون, جیسے مسلمان سے مسلمون ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ واحد ہے, موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہے. تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. آخری بات یہ ہے اعراب کے اعتبار سے کہ موصوف جس بھی اعرابی حالت میں, اب موصوف دیکھیں کون سی اعرابی حالت میں, حالت رفع میں ہے نا, تو صفت بھی حالت رفع میں. ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کہا الولد الصالحہ یا الصالحی, نہیں. تو صفت جو ہے نا وہ چاروں اعتباروں سے, یہ کتنے اعتبار, 1 2 3 4, سو صفت نے موصوف کو اندھا دھن فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چاروں باتوں میں جو موصوف ہوگا وہی صفت ہوگی, ویسی ہی صفت ہوگی ایز اٹ از. یہ بات سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ. تو یہ ہوتا ہے بیسکلی مرکب توصیفی. ہم جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں, پھر میں آپ کو ایگزامپلس کچھ بتاتا ہوں. ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا ہے کہ مرکب کیا ہوتے ہیں؟ مرکب دو قسم کے ہوتے ہیں, مرکب توصیفی, اشاری, اضافی اور جاری. جو جملہ ہے وہ اسمیہ اور فعلیہ, اب اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے,
تو پھر ہم نے جو شروع کیا ٹاپک وہ توصیفی سے تھا. مرکب توصیفی وہ ہوتا ہے جس میں ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بنتا ہے. ٹھیک ہے, جو صفت ہے اس کو آپ صفت ہی کہتے ہیں, اور جس کی صفت بیان ہوتی ہے اس کو آپ موصوف کہتے ہیں. یہ بات بھی آپ نے دیکھ لی. پھر ہم نے دیکھا کہ اردو اور انگلش میں نا جو صفت ہے وہ پہلے آتی ہے, جیسے نیک اور پائس, لیکن عربی میں دیکھیں آپ نے پہلے موصوف کو بولا ہوا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا الصالح الولد, نہیں. تو یہاں پہ دیکھیں موصوف پہلے آیا ہوا ہے, یہ موصوف تھا. ولد ہے نا لڑکا, لڑکا موصوف ہے, اس کی صفت جو ہے وہ صالح ہونا ہے, تو یہ صفت ہے. سو دس از صفت. سو موصوف عربی میں پہلے لکھتے ہیں اور صفت بعد میں لکھتے ہیں. یہ بات بھی کلیئر ہوگی. سب سے پہلے بات آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے. پھر اپنے 4 باتوں کا دھیان رکھنا ہے. موصوف اگر معرفہ ہو یعنی الف لام ہو تو صفت پر بھی الف لام ڈالنا ہے. موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر آنی چاہیے, یعنی گولتا نہیں آنا چاہیے. موصوف یعنی گولتا سے مراد ہے یعنی اور بھی نشانیاں ہیں نا, یعنی الف ممدودہ نہیں ہونا چاہیے, الف مکسورہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بھی ایگزامپلس دیکھتے ہیں اس کی. عدد یعنی موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد آنی چاہیے. اعراب میں اگر موصوف حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں ہونی چاہیے. اچھا فرض کریں یہ کسی وجہ سے نا حالت نصب میں, یہ الولدہ تھا تو یہ بھی الصالحہ ہو جائے گا. یہ کسی وجہ سے الولدی تھا, یہ بھی الصالحی ہو جائے گا. تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اعرابی حالت کو اگین صفت موصوف کو فالو کرتی ہے چاروں اعتباروں سے. سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ بات. اب کچھ ایگزامپلس کر لیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. یہ مرکب کا یہ تو اسی کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہے. اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں ٹھیک سے سمجھ سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے نیک لڑکا اور نیک لڑکی یہ دو تو کر لیے, نہیں واحد میں مذکر مؤنث ہم نے دونوں کر لیے. ٹھیک ہے نا, مؤنث دونوں ہو گئے. اب میں کرتا ہوں مثنیٰ میں نا مذکر اور مؤنث کرتا ہوں. میں کہتا ہوں 2 نیک لڑکے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں 2 نیک لڑکے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں صفت کیا ہے اور موصوف کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے نا یہ تعین کرنا ہے. سو جو نیک ہے نا وہ اس کی صفت ہے, اور جو 2 لڑکے ہیں وہ موصوف ہیں. ٹھیک ہو گیا. عربی میں آپ نے کیا کرنا ہے, موصوف کو پہلے لکھنا ہے, صفت کو بعد میں لکھنا ہے. تو 2 لڑکوں کو عربی میں کیا کہیں گے, الولدانی. الولدانی. اچھا جو صفت ہے وہ صالح ہے. اب یہاں پہ آپ یہ نہیں لکھیں گے الولدانی صالحن, نہیں. اب یہ دیکھیں نا موصوف مثنیٰ ہے نا تو صفت بھی مثنیٰ ہو جائے گی, الولدانی الصالحانی. ٹھیک ہے نا, الولدانی الصالحانی. ٹھیک ہو گیا. وہ چاروں باتوں کو دیکھیں, یہ معرفہ تھا یہ بھی معرفہ ہے, یہ مثنیٰ ہے یہ بھی مثنیٰ ہے, یہ مذکر تھا. ٹھیک ہے نا, ولدانی 2 مذکر لڑکے تو یہ بھی مذکر ہے. یہ حالت رفع میں ہے. حالت رفع کیسے آپ کہیں گے, یہ تو زیر لگا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا مثنیٰ میں آنی آواز حالت رفع کی ہوتی ہے, تو یہ بھی حالت رفع میں ہے. تو چاروں باتیں کلیئر ہو گئیں. کلیئر ہے انشاءاللہ. میں کہتا ہوں 2 نیک لڑکیاں. مثنیٰ جو ہے وہ مؤنث کا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں 2 نیک لڑکیاں. آپ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ویڈیو کو پوز کریں, پہلے حل کریں اور پھر دیکھیں کہ میں نے کس طرح کیا. 2 نیک لڑکیاں. اب اس میں لڑکیاں جو 2 لڑکے ہیں وہ آپ کا موصوف ہیں. ٹھیک ہو گیا, اور نیک ہونا ان کی صفت ہے. اچھا جی, البنت ایک لڑکی کو کہتے ہیں. بنت آپ میں سے لوگ بیٹی کو بھی, تو بنت بیٹی کو بھی کہتے ہیں اور لڑکی کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پریشانی ہونا. سو 2 لڑکیاں, تو یہ ہو جائے گا البنتانی. بنت تھا نا تو بنتانی 2 لڑکیاں. سو البنتانی البنتانی. اور نیک جو ہے الصالحتانی. ٹھیک ہے نا, صالحتن تھا نا بنت سے, تو صالحتانی. تو دو نیک لڑکیاں. سو الف لام یہاں پہ بھی ہے, الف لام یہاں پہ بھی ہے. حالت رفع میں, حالت رفع میں مؤنث. اب بنتان مؤنث ہے, مثنیٰ ہے. البنتان یہاں مثنیٰ ہے تو یہ بھی مثنیٰ ہے. تو یہ بات بھی کلیئر ہوگی انشاءاللہ. صحیح ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں, اگر کچھ بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو انشاءاللہ آپ پلیز نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھیں. اب میں جمع لے لیتا ہوں. میں کہتا ہوں نیک لڑکے. ٹھیک ہے, اب نیک لڑکے. تو اب لڑکے اگین ویڈیو پاز کریں, خود حل کرنے کی کوشش کریں. تو لڑکے موصوف ہیں اور نیک ہونا ان کی صفت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ویڈیو ان پاز کر دیا, شاباش. اب اس کو حل کرتے ہیں. لڑکے پہلے آئے گا, تو لڑکوں کو آپ کہتے ہو الاولاد. الاولادو. ٹھیک ہے. نیک, اب صالحون تو نہیں ڈالیں گے نا, اب صالحون کی جمع لانی ہے آپ کو, تو آپ کہو گے الصالحون. ٹھیک ہے نا.
صالحن صالحانی صالحونا، تو الاولاد الصالحون، الاولاد الف لام الف لام معرفہ ہیں دونوں، ٹھیک ہے. یہ جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ مذکر تھا، یعنی الاولاد مذکر کی جمع ہے نا، تو یہ بھی مذکر کی جمع ہے. یعنی مذکر کی جمع سے مراد ہے کہ یہ الصالحات نہیں ہے، جمع مؤنث سالم نہیں ہے، مذکر سالم ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ حالت رفع میں ہے الاولاد، یہ الصالحون ہے. آپ کہیں گے یار یہ تو زبر میں ہے، یہ پیش میں زبر میں، یہ کیسے بات ہے؟ نہیں، الاولاد اس کی اعرابی حالت آپ پیش سے کہتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور صالحون جمع ہے، جمع کی اعرابی حالت جو رفع سے ہے وہ اونا آواز میں کہتے ہو، تو یہ دونوں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب جمع میں رفع کی آواز آتی ہے، اونا آواز رفع میں ہوتی ہے، اور الاولاد میں آپ پیش یعنی اس طرح کے الفاظوں میں جمع مکسر میں پیش زبر سے بتاتے ہو آپ. تو یہ بھی رفع ہے، یہ بھی رفع ہے، تو یہ بھی چاروں باتوں کو ماشاءاللہ ایگری کر رہا ہے. اب اسی کا ایک آخری لے لیتے ہیں، البنتان یعنی نیک لڑکیاں. میں کہتا ہوں نیک لڑکیاں. ویڈیو پوز کیجئے، اس کو حل کیجئے پھر آئیں. اچھا آپ نے ان پوز کر دیا. لڑکیاں کہتے ہیں البنات، ٹھیک ہے. بنت ایک لڑکی، بنتانی دو لڑکیاں، اور البنات لڑکیوں کو کہتے ہیں. سو البنات البنات. اچھا لڑکیاں، اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ الصالحات، صالحات، ٹھیک ہو گیا نا. جمع مؤنث سالم آتن، آتن، آتن ہم نے پڑھا تھا. اب دیکھیں الف لام ہے، الف لام ہے، معرفہ میں تو دونوں ہے. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے. یہ جمع تھی، یہ بھی جمع کی مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اور یہ حالت رفع میں البنات الصالحات، یہ بھی حالت رفع میں. تو یہ باتیں ماشاءاللہ کلیئر ہوگی. ہم نے واحد مذکر مؤنث دیکھا، مثنیٰ مذکر مؤنث دیکھا، جمع مذکر مؤنث دیکھا. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا. ایک آخری بات جو مجھے آپ کو بتانی ہے، جو نوٹ کرنے کی ہے، وہ پلیز کیجئے نوٹ. آپ اس کو لکھ لیجئے، بہت اہم بات ہے. میں اس کو آگے چل کے بھی مزید ڈسکرائب کروں گا. وہ یہ ہے کہ اگر مرکب توصیفی میں موصوف اگر کسی غیر عاقل کی جمع ہو جاتا ہے نا، یہاں پہ تو بنات عاقل کی جمع تھی، ٹھیک ہے نا. اب غیر عاقل کیا ہوتا ہے پہلے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. عربی میں عاقل انسان، جنات اور فرشتے، ٹھیک ہے، فرشتے. تو یہ تین چیزیں عاقل ہوتی ہیں، عقل رکھتی ہیں. باقی عربی میں سب کچھ غیر عاقل ہوتا ہے، غیر عاقل غیر عقل، ٹھیک ہے. سو انسان، جنات اور فرشتے یہ چیزیں عاقل ہوتی ہیں. اب دیکھیں بنات انسان تھیں، الاولاد بھی انسان ہی ہیں. تو اگر کسی غیر عاقل ورڈ، غیر عاقل لٹ سے میں کہتا ہوں ابواب، ابواب ایک دروازے کی جمع ہوتی ہے نا. اب ابواب تو کوئی عاقل نہیں ہے نا، نہ تو انسانوں میں ہے، نہ وہ جناتوں میں، نہ فرشتوں میں ہے. تو میں نے کہنا ہے کھلے دروازے، کھلے دروازے. ٹھیک ہو گیا. ویڈیو پوز کریں، مجھے بتائیں کہ اس میں صفت اور موصوف کیا تھا. تو آپ کہیں گے، ان پوز کر دیا آپ نے، کھلے از صفت، کھلا ہونا ان کی صفت ہے نا، خوبی ہے، اور دروازے جو ہیں وہ موصوف ہیں. اب آپ دیکھیں دروازے جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے، دروازہ نہیں ہے، دروازے ہیں. غیر عاقل کیسے پتہ لگا آپ کو غیر عاقل ہے؟ نہ تو یہ انسان تھا، نہ یہ جن ہے، نہ یہ فرشتہ ہے. تو اب الدروازے، دروازے کی جو مطلب جمع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الابواب. اب آپ کہیں گے کہ یار اچھا کھلے ہونا کو تو مفتوح کہتے ہیں، فتح یفتح سے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فتح اس نے کھولا، یفتح، ٹھیک ہے، فتح یفتح سے. خیر میں آپ کو وکیبلری بتا رہا ہوں، مفتوح کھلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. تو اوریجنلی تو ہونا چاہیے، اب اس کی جمع آنی چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے مفتوحون، کیونکہ ابواب جو ہے وہ مذکر ہوتے ہیں، مذکر میں آتا ہے. لیکن نہیں، جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی نا، یعنی اب ابواب ہیں، تو اس کا جو آپ صفت لگائیں گے نا وہ واحد اور مؤنث ہونی چاہیے. واحد مؤنث سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک تو اس کو واحد لکھو گے وچ از مفتوح، یعنی مفتوحون نہیں لکھو گے، یا مفتوحان یا مفتوحون نہیں لکھو گے، واحد لکھو گے. واحد بنتا ہے مفتوحن، ایک ہے نا. اگر اس کا مثنیٰ ہو تو مفتوحانی، اگر اس کا جمع ہو تو مفتوحون. تو آپ اس کو فی الحال لکھو گے مفتوحن، مفتوحن. دوسرا آپ نے اس کو مؤنث بنا دینا ہے، آپ کہو گے مفتوحن نہیں، مفتوحاتن، مفتوحاتن. غیر، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، غیر عاقل کی جمع موصوف ہو، دیکھیں یہاں پہ یہ موصوف تھا نا،
تو اس کی صفت واحد ہوتی ہے، مؤنث ہوتی ہے. واحد سے مراد یہ مفتوح حانی نہیں ہے، مثنیٰ نہیں ہے، یا مفتوحون نہیں ہے، واحد ہے. اور مؤنث سے کیسے کریں گے؟ گلتا لگا دیں تو یہ مفتوحاتن بن گئی. تو واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، استعمال ہوتی ہے. اس بات کو ہم آگے بھی تفصیلاً پڑھیں گے، آپ کو فی الحال آئیڈیا دینا تھا. تو ابوابن، الابواب، اچھا یہاں پہ الف لام ڈالنا پڑے گا، المفتوحات، کیونکہ اس کو یہ تو رکھے گی نا. سو الف لام، الف لام اس میں حالت رفع، حالت رفع جمع. اب یہاں پہ کنٹراڈکٹ ہو جاتا ہے کہ جب غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو یہ آپ کا واحد مؤنث آتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ بات آپ نے ایکسیپشن یاد رکھنا ہے. دس واز دی ایکسیپشن. آپ پڑھتے آ رہے ہیں نا، تو دس از دی ایکسیپشن. ٹھیک ہو گیا. اس طرح صحف مطہرہ، ایام معدودہ، ایام معدودات. بعض اوقات اس کی بیسیکلی جمع بھی آ جاتی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا آگے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بات آپ نے فی الحال یاد رکھنی ہے.